पाकिस्तान की अमन के लिए सिफारती कोशिशें कामयाब, अमरीका और ईरान में मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर बयान, कहा अमरीका और ईरान के दरमियान तवील और अहम मुज़ाकरात के बाद अमन मुआहिदा तय पाया। अमन मुआहिदे पर दस्तखत की बाज़ाब्ता तकरीब 19 जून को स्विट्ज़रलैंड में होगी। सालसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक रवां हफ्ते मुतादिद मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में अमल दरामद से कबल तकनीकी उमूर पर मुशावरत होगी। मुआहिदे में लबनान समेत तमाम महाजों पर कार्रवाइयाँ रोकना शामिल है। मुआहिदे के लिए कतर, सऊदी अरब और तुर्की के किरदार को सराहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ताउन पर अमरीका और ईरान से इज़हार तशक्कुर। सबको मुबारकबाद, ईरान के साथ मुआहिदा मुकम्मल हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर बयान, कहा अपने हॉर्मस जुम्मे को मुआहिदे पर दस्तखत के बाद खुल जाएगी। दोनों ममालिक ने लबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर फौजी कार्रवाइयों के फौरी और मुस्तकिल खात्मे पर इत्तेफाक किया। आलमी गुजरगाह को बारूदी सुरंगें हटाने के बाद खोला जाएगा। बारूदी सुरंगें हटाने के बाद तेल की तरसील शुरू हो जाएगी। ये अजीम डील खित्ते में अमन और सलामती लाएगी। कई साबिक सुदूर ईरान के साथ मामलात करने में नाकाम रहे। इससे पहले अमरीकी सदर ने ईरान की बहरी बंदरगाहों से नाकाबंदी हटाने का ऐलान किया था और कहा था कि दुनिया भर के जहाज अपनी सरगर्मियां शुरू करें। तेल की तरसील शुरू होने का वक्त आ गया है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान हतमी मुआहिदा तक ना पहुंचा तो दोबारा हमला करेंगे। ईरान के साथ मुआहिदे के तहत आपने हॉर्मस टोल फ्री होगी। ईरान के साथ मुआहिदा इसराइल की मुखालफत के बावजूद तय पाया। खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की फतह पर ईरानी कौम को मुबारकबाद, कहा अल्लाह के हुक्म से अमरीका और इसराइल को शिकस्त फाश हुई। ईरानी कौम की मर्जी दुश्मन पर मुसल्लत कर दी गई। मुसल्लह अफवाज और मुज़ाहमतकारों की साबित कदमी को खराज तहसीन। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी कहते हैं, ईरान मुआहिदे पर अमल दरामद जुम्मे से करेगा। मुआहिदे का मतन दस्तखत के बाद जारी होगा। आइंदा होने वाले मुज़ाकरात में सालिस मौजूद रहेंगे। मुज़ाकराती अमल में जौहरी मामलात ज़ेरे बहस आएंगे। ईरान पर पाबंदियों के खात्मे पर भी बात होगी। असासों की बहाली, नाकाबंदी और जंग के खात्मे पर भी बात होगी। मुज़ाकरात में ईरान की तामीर नौ के तरीक़ाकार भी ज़ेरे बहस आएंगे। अपने मुतालबात को शामिल करने तक MOU पर इत्तफाक नहीं किया। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल ने ईरान अमरीका मुफाहमती याददाश्त के मतन को हतमी शक्ल दे दी। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के मुताबिक मुआहिदे पर दस्तखत जुम्मा 19 जून को होंगे। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी फौरी और मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगी। ईरानी सरकारी TV का कहना है, ईरान ने अमरीका को अमन मुआहिदा कबूल करने पर मजबूर किया। ईरानी आला अस्करी हुकाम का कहना है, अमरीका को साबित कर चुके शिकस्त के सिवा कोई रास्ता नहीं। ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी फौरी ख़त्म होगी। ईरान और अमरीका के दरमियान 14 निकाती मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गईं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक हतमी ईरान अमरीका मुआहिदे की तौसीक सलामती काउंसिल करारदाद के जरिए करना भी मुसव्वदे में शामिल है। ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियाँ मुअत्तल की जाएंगी। ईरान जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। अमरीका की जानिब से खत्ते में फौजियों की तादाद में इजाफा नहीं होगा। अमरीका और इत्तेहादियों को ईरान की तामीर नौ के लिए कम अज कम $300 अरब देना होंगे। हतमी मुआहिदे में ईरान को मिसाइल प्रोग्राम और मुज़ाहमती ग्रुप की हिमायत शामिल नहीं। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के $24 अरब मुंजमद असासे जारी किए जाएंगे। मुज़ाकरात से कबल अमरीका ईरान के मुंजमद $12 अरब जारी करेगा। एटमी हथियार ना बनाने, आपने हॉर्मस खोलने की स्ट्रिक्ट मुआहिदे में शामिल होगी। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान से एटमी मवाद निकालने की जल्दी नहीं। सदर ट्रंप का ये भी कहना था, ईरान को नकद रकम नहीं दी जाएगी। ईरान पर पाबंदियां मुमकिना तौर पर नरम की जा सकती हैं। किसी भी ताकत के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का दो टोक मौक़िफ़, कहा ईरानी अवाम के सामने खुद को जवाबदेह और जिम्मेदार समझते हैं।
قومی مفادات کے تحفظ پر غداری کے الزامات افسوسناک ہیں. قانون کے مطابق ذمہ داریاں نبھانے والوں کو نشانہ بنانا ناانصافی ہے. تنقید معاشرے کا حق ہے مگر شرافت کے تقاضے بھی ضروری ہیں. امریکہ ایران ڈیل. ایشیا پیسفک خطے کی سٹاک مارکیٹس میں ریکارڈ تیزی. جاپان کے نکی انڈیکس 225 میں 5% سے زائد اضافہ ریکارڈ. جنوبی کوریا کے کوسپی انڈیکس میں 5.7% کی نمایاں بڑھوتری. تائیوان کے ٹائیکس انڈیکس میں 2.7% اضافہ. آسٹریلیا کے ASX 200 انڈیکس میں تقریباً 1.5% اضافہ ہوا. امریکی مارکیٹوں کے فیوچر معاہدوں میں بھی مثبت رجحان دیکھا گیا. دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں 4% تک کمی. امریکی خام تیل کی قیمت $80 فی بیرل تک پہنچ گئی. برطانوی خام تیل کی قیمت $83 فی بیرل ریکارڈ. امارات مربن کروڈ آئل کی قیمت $83 فی بیرل ہو گئی. UN، قطر، فرانس اور برطانیہ کا امریکہ اور ایران معاہدے کا خیر مقدم. سیکرٹری جنرل UN انٹونیو گوئٹرس نے معاہدے کو کشیدگی کے خاتمے کی جانب اہم قدم قرار دے دیا. امریکہ اور ایران کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا معاہدے میں آبِ ہرمز کی بحالی اور مزید مذاکرات کے لیے فریم ورک شامل ہے. قطری وزیر اعظم نے کہا تمام فریقین آئندہ مذاکرات میں تعمیری جذبے کے ساتھ شریک ہوں. قطر کا پاکستان اور تمام علاقائی اور بین الاقوامی فریقین سے اظہار تشکر. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کہتے ہیں امریکہ، پاکستان، قطر اور دیگر فریقین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آبِ ہرمز میں بغیر کسی رکاوٹ کے آمد و رفت بحال ہونی چاہیے. فرانسیسی صدر میکرون نے کہا آبِ ہرمز کو فوری اور بغیر کسی شرط کے دوبارہ کھولا جائے. فرانس لبنان کی حکومت کی حمایت جاری رکھے گا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا امریکہ ایران امن معاہدے کا خیر مقدم. کہا امن معاہدہ کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کے ذریعے امن کی طرف اہم قدم ہے. مثبت پیش رفت عمل میں شامل تمام فریقین کی مدبرانہ قیادت اور عزم کی عکاسی کرتی ہے. مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے میں وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. علاقائی استحکام کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ثابت قدم حمایت کو سراہتا ہوں. دنیا پاکستان کی سفارتکاری اور امن کوششوں کی معترف. وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کی ٹیلی فونک گفتگو. خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر تبادلہ خیال. وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کا خیر مقدم کیا. کہا مثبت پیش رفت خطے میں پائیدار امن کی راہ ہموار کرے گی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مصر کے وزیر خارجہ ڈاکٹر بدر عبدالعاطی کی ٹیلی فونک گفتگو. امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت پر گفتگو ہوئی. وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مثبت پیش رفت خطے کے امن، سلامتی اور استحکام کے فروغ میں معاون ثابت ہوگی. بلاول بھٹو کی آزاد کشمیر میں مظاہرین سے احتجاج ختم کرنے کی اپیل. چیئرمین پیپلز پارٹی کہتے ہیں اسلام آباد معاہدے پر دستخط کا وقت قریب آ جانا تاریخی لمحہ ہے. ایسے وقت میں جب عالمی توجہ مضبوطی سے پاکستان پر مرکوز ہے، آزاد جموں کشمیر میں جاری بے چینی کشمیری کاز اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے. یہ صورتحال دشمن عناصر اور بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کو فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کر رہی ہے. سیاسی اختلافات کا حل پرامن ذرائع سے نکالا جانا چاہیے. کالعدم انتشاری کمیٹی کے مسلح جتھوں کی پولیس بختر بند پر فائرنگ. نام نہاد پرامن احتجاج کی حقیقت عیاں ہو گئی. کالعدم انتشاری جوائنٹ ایکشن کمیٹی مسلح جتھوں کے ذریعے آزاد جموں کشمیر کے امن اور امان کو تباہ کرنے کے در پہ ہے. مسلح شرپسندوں نے راولہ کوٹ عیدگاہ کے مقام پر فلیگ مارچ کرنے والی پولیس بختر بند پر مختلف ہتھیاروں سے فائرنگ کی. 30 سے زائد گولیاں برسائیں. پولیس کی بختر بند کو نقصان پہنچا. انتشاری کمیٹی کی جانب سے کچھ مسلح جتھے 1000 سے 1500 روپے دہاڑی پر لائے گئے. آزاد کشمیر کے عوام انتشاری کمیٹی کی شرپسندی کو مسترد کر کے واپس جانے لگے. کالعدم انتشاری کمیٹی احتجاج کو چھوڑ کر جانے والے شہریوں کو ڈرانے اور دھمکانے لگی. آزاد کشمیر پولیس نے کالعدم انتشاری کمیٹی کے بے بنیاد اور گمراہ کن پروپیگنڈے کو مسترد کر دیا. آئی جی آزاد کشمیر کا احتجاج چھوڑ کر واپس جانے والوں کے لیے سفری سہولت فراہم کرنے کا اعلان. لیڈر جو ان کی جماعت کے
کے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے اور شرطیں لگی ہوئی تھیں. یہ شرطیں لگا رہے تھے ملک کے ڈیفالٹ ہونے پر. ان لوگوں نے آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے کہ پاکستان کو پروگرام نہ دیا جائے. ایسے وقت میں جب ملک کی معیشت کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا, مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ہمت باندھی, نہ صرف حکومت کو سنبھالا, معیشت کو سنبھالا دیا, ریاست کی بقا کے لیے اپنی سیاست قربان کی میاں شہباز شریف نے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ریاست کی بقا کے لیے سیاست قربان کی. ملک کے دیوالیہ ہونے پر شرط لگ رہی تھی جب ملک کی معیشت کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا. وزیر اعظم شہباز شریف نے ایسے وقت میں ہمت کی. وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کا قومی اسمبلی میں خطاب, کہا ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں نہ جاتے تو آج یہ بحالی ممکن نہ ہو پاتی. آئی ایم ایف کو خط لکھ کر کہا گیا کہ پاکستان کو قرض نہ دیا جائے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ملکی استحکام میں اہم کردار ہے. حکومت کی کوششوں سے مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آئی. بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا گیا. میکرو اکنامک استحکام آ چکا ہے. اپوزیشن تسلیم کرے, ہم جب اپوزیشن میں تھے تب بھی بات چیت کی پیشکش کی تھی, آج حکومت میں ہو کر بھی بات چیت کی پیشکش کر رہے ہیں. پاکستان کو بچانا ہے تو تعلیم, جمہوریت اور معاشی اصلاحات پر توجہ دینا ہوگی. پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کی نیوز کانفرنس, کہا تعلیم پر $25 خرچ کرنے والی قومیں $425 خرچ کرنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. چین ہم سے 17 گنا زیادہ تعلیم پر سرمایہ کاری کر رہا ہے. ہم دوڑ میں کیسے شامل ہوں گے؟ ہماری معیشت ترقی نہیں کر رہی, آئی سی یو میں پڑی ہے. 5 بجٹ پیش کرنے کے باوجود معیشت کو آئی سی یو سے نکالا نہیں جا سکا. قومیں پتھر بیچ کر نہیں, انسانوں پر سرمایہ کاری کر کے ترقی کرتی ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا کم آمدن والے طبقے کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا. حکومت اپنے اخراجات کم کرنے میں ناکام رہی ہے. عوامی مسائل حل کیے بغیر بجٹ کامیاب نہیں ہو سکتا. ٹیکس اور سہولیات کا نظام ساتھ چلنا چاہیے. بھاری ٹیکسوں کے باوجود سروسز کا فقدان موجود ہے. ریاست اور عوام کے درمیان اعتماد کا خلا بڑھ رہا ہے.